السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیرنٹنگ 360 میں آج اب ہم اس بات پہ جاتے ہیں جو آپ آغاز میں کر رہے تھے کہ ہم بچوں کو ڈسپلن کیسے کریں، یہ کام کیسے کریں، یہ کیسے سکھائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی میں آپ کو کہتی تھی کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے اپنی پرسنالٹی میں ٹھہراؤ آ جائے۔ جب ہم ٹھہراؤ کے ساتھ معاملات کو لے کر چلتے ہیں تو پھر کام کرنا بھی آسان ہوتا ہے، ڈسپلن کرنا بھی آسان ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں اس میں کلیئرٹی بھی ہوتی ہے۔ تو آج ہم فوکس کریں گے اس بات پہ کہ مختلف معاملات جو بچوں کے ساتھ ہمیں پیش آ رہے ہوتے ہیں ان میں بیلنس کیسے لے کر آئیں، بیہیویئر کے جو چیلنجز ہیں ان کو کیسے ایڈریس کریں، اور اپروپریٹ ڈسپلن کس کو کہتے ہیں۔ کچھ ہم اس میں آج کور کریں گے اور کچھ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کور کریں گے، اور نیکسٹ سیشن ہمارا انشاءاللہ لاسٹ سیشن ہوگا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم بچوں کی لرننگ کی طرف آئیں تو اس میں ہم نے سمجھیں کہ 2 اینگل سے کور کرنا ہوتا ہے۔ پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ بچوں کے اندر انٹیگریٹی پیدا کرنا، یعنی کہ بچوں کے اندر خود کلیئرٹی آئے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، اپنا ایک اندر سے اسٹرانگ کنیکشن ہو اپنے ساتھ کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ بات ہے، یہ طریقہ ہے۔ پھر یہ کہ وہ اپنی اندر کی آواز کو سن سکیں۔ بہت سے بچوں کے اندر یہی کلیئرٹی نہیں ہوتی، وہ ارلی ایئرز میں ہر بات کی ڈکٹیشن صرف پیرنٹ سے لے رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی بات کو کلیئرٹی سے بتانا نہیں آ رہا ہوتا۔ پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وہ ٹین ایج میں آتے ہیں، پھر ان کو کئی باتوں پہ ایسا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی، کسی نے ہمارے ساتھ ایسے بات کر لی، کسی نے ہمارے ساتھ وہ کام کر دیا، ایسے کر دیا، اور پھر وہ پریشان رہتے ہیں۔ ہم میں سے دیکھیں زیادہ مدرس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا بچپن میں میرے ساتھ یہ ہوا تھا، جب میں ینگ تھی تو میری بات میرے والدین نے صحیح طرح سے نہیں سنی تھی، تو وہ باتیں ہمیں بادر کرتی ہیں۔ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب ہمارے اپنے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے تو پھر ہم دوسروں کے ساتھ کلیئرٹی سے کیسے کنیکشنز بناتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اندر سے پریشان ہوتے ہیں وہ باہر بھی کام صحیح نہیں کر سکتے۔ تو اب ہم نے بچوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سکھانا ہے تو اس نظریے سے سکھانا ہے، یعنی لاسٹ ٹائم بھی جب میں نے بات کی تھی کہ اکثر اوقات ہم بچہ کوئی بات کہتا نہیں کہ کیوں، تو ہم فوراً جواب حاضر کر دیتے ہیں۔ ہم اس کو اندر سے کلیئرٹی نہیں حاصل کرنے دیتے کہ بھئی بیٹا سوچو تو صحیح، آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے۔ اس دن میری ایک مدر سے بات ہو رہی اور ان کی ٹین ایج بیٹیاں تھیں، وہ کہیں جانا چاہ رہی تھیں بچیاں، تو مدر نے کہہ دیا نو ابھی نہیں جا سکتے۔ تو بچیوں نے آگے سے کہا کہ کیوں نہیں۔ اب مدر نے کیا کیا کہ ان کو پورا سمجھانا شروع کر دیا، یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ۔ تو میں نے ان کو روکا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی یہ جو 15-16 سال کی بچیاں ہیں ان کو نہیں پتا؟ میں نے کہا آپ ایسے کیوں اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرتی ہیں اور اس سے آپ اپنا ریلیشن شپ خراب کرتی ہیں؟ آپ کیوں نہیں اس وقت اپنی بچیوں کو کہتی ہیں کہ آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بچیوں نے فوراً آگے سے بڑی اسمارٹلی کہا کہ وی ڈونٹ نو، یا ان کے پاس کوئی ریزن صحیح نہیں ہوتا۔ میں کہ چلیں آپ ریزنس تو بتائیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے پیرنٹس اگر آپ کچھ اپنی طرف سے ایک جینوئن کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں الاؤ کر رہے؟ وہ آپ سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ کی ٹیک کیئر بھی کرتے ہیں، آپ کی اتنی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، لیکن اس پرٹیکولر ٹائم پہ آپ کو کیوں ریفیوز کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کچھ جواب دیے۔ مدر کو میں نے کہا کہ جب آپ ان کے جواب سنتی ہیں تو اگر ان میں سے کوئی ایک جواب ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں دس از دا ریزن، بس اتنی سی بات آپ بولیں۔ یعنی آپ اتنی باریکی میں جا کر کیوں آپ ان کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہیں، پھر آپ ایگزاسٹ ہوتی ہیں، پھر آپ کا ریلیشن شپ خراب ہوتا ہے۔ تو بچے جب اندر سے کلیئر ہو جاتے ہیں بہت سے معاملات میں تو وہ باہر بھی ان کے لیے کمیونیکیٹ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس پہ بلکہ ایک بچی نے کہا کہ نہیں ہمارے پیرنٹس ہمیں کبھی ایکسپلین نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا چلیں اگر وہ نہیں بھی ایکسپلین کرتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ فرض کریں کہ ان کے کمیونیکیشن سکلز اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں روک رہے ہیں۔ مثلاً سردی میں وہ آئس کریم کھانے سے کیوں روکتے ہیں؟ کہتی گلا خراب ہو جائے گا۔ میں کہا مثلاً آپ کو کہیں جیسے اس ایج میں فرینڈز کے ساتھ جانے سے اکیلے انسپروائز کیوں روکتے ہیں؟
موبائل کے زیادہ یوز سے کیوں روکتے ہیں؟ میں نے کہا مجھے وجہ بتا دو نا، 4-5 باتوں کی وجہ آپ کو پتہ چل جائے. تو بچوں کو ویسے پوچھا کریں، اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ میں کیوں آپ کو کہہ رہی ہوں اس وقت سونے کے لیے. اس سے کیا ہو جاتا ہے، بچے کے اندر کلیئرٹی آتی ہے. تو بچہ جتنا کلیئر ہوتا جائے گا تو جب اس کو کوئی ریلیشن شپس بنانے ہیں تو وہاں پر بھی وہ اس کلیئرٹی کو پریکٹس کرے گا. اور اس پورے کورس میں اب تک ہم نے جو بات کی ہے وہ یہی ہے کہ بچے کو اس طریقے سے ہینڈل کیا جائے کہ اس کے اندر یہ کلیئرٹی موجود ہو. دوسرا جو اب ہم نے جب ایک دفعہ ہم کلیئرٹی بچے کو سکھا دیتے ہیں اور وہ کلیئرٹی پھر پیرنٹل کلیئرٹی سے آتی ہے نا، مجھے بھی پتا ہو کہ میں کون سا کام مجھے کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے. تو اس کے بعد اب اگلا جو سٹیپ آتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنٹینمنٹ. یعنی بچے کو یہ سکھانا کہ اب تم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. جب میں آپ کو کہتی ہوں کہ نہیں بچے سے ایسے بات نہ کریں، نہیں بچے کو یہ نہ کریں، تو بہت سی مدرس کے ذہن میں شاید یہ خیال آتا ہے تو پھر وہ جو بھاگ رہا ہے، وہ چیخیں مار رہا ہے، وہ تنگ کر رہا ہے، وہ وقت پہ سو نہیں رہا، وہ کھانا نہیں کھا رہا، وہ بہن بھائیوں سے لڑ رہا ہے، وہ پڑھائی نہیں کر رہا، تو میں پھر اس کو مطلب کچھ کہنا بھی نہیں ہے اور سختی بھی نہیں کرنی ہے، تو پھر کروں کیا؟ تو ہم نے اس کو سکھانا ہوتا ہے یہ کانسیپٹ کہ جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں، دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو اب آپ جب اپنے آپ کو بھی رسپیکٹ کریں، اپنے اندر بھی آپ کی کلیئرٹی ہے، تو آپ اب وہ طریقے استعمال کریں جس سے آپ دوسروں کے ساتھ بھی ایک اچھے انداز میں رہ سکیں، اپنے معاملات کو صحیح طرح سے نبھا سکیں، کلیئرٹی کے ساتھ بہت سے کاموں کو کر سکیں. یہی ڈسپلن ہوتا ہے کہ بچوں کو یہ سمجھ آ جائے. جیسے ہمیں جو بار بار کہنا پڑتا ہے یہاں بیٹھو، بار بار اشارے کرتے ہیں بچوں کو، بولو نہیں، یہ یہاں نہیں کرو، تو بچے کو سمجھ آتی جائے آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ اگلا انسان مجھ سے کیا چاہ رہا ہے اور اس وقت مجھے کیسے وہ کام کرنا چاہیے، اور وہ کام کرنے والا ہے بھی کہ نہیں، اور اگر نہیں کرنے والا تو مجھے کیا کام کرنا ہے یا کس طریقے سے اس سچویشن سے ڈیل کرنا ہے، اور اگر کرنے والا کام ہے تو اس کو پھر کیسے کرنا ہے، اس کے کیا سٹیپس ہوں گے، اور اگر مجھ سے نہیں کیا جا رہا تو میں نے ہیلپ کیسے لینی ہے. بہت سے مقامات پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی لیکن اسے بتانا بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو ایج اپروپریٹ طریقے سے ہم بچے کو یہ سکھاتے ہیں. اصل بات یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ آرٹ آف کنیکشن ٹو ادرز کیا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا. جتنا ہم اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے جاتے ہیں، اپنے اندر کی کلیئرٹی لاتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو اندر ایکسپلور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ایز اے پیرنٹ بھی یہی کام کرنا ہے. ہم جب دوسروں کو سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں، دوسروں سے بات کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اس معاملے میں پہلے اپنے اندر کلیئرٹی لانی چاہیے کہ اچھا اس چیز کو ڈیل کرتے ہوئے میرے فیئرز کیا ہیں، میری امید کیا ہے، میری خواہشات کیا ہیں، میرے ریسورسز کیا ہیں، مجھے کیا چاہیے ہے، کیا کس بات کی کمی ہے، کس بات کو فل سٹاپ لگانا ہے. آپ نے اگر اپنے آپ کو وہ یہ والا ہوم ورک کروا لیا نا اندر سے، تو سچویشن کو ڈیل کرنا اتنا مشکل نہیں رہتا، سچویشن آسان ہو جاتی ہے. لیکن جب ہمارے اپنے اندر آندھی طوفان چل رہے ہوتے ہیں اور پھر ہم جا کر اگلے انسان سے بات کرتے ہیں اور وہ کچھ بھی کہتا ہے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ اتنی کڑک اور بجلی اور اتنا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم پھر گھبرا جاتے ہیں، پھر ہم کوئی بلنڈرس بات بول دیتے ہیں. اب یہی سائیکل پھر بچہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی انوائرمنٹ میں، اپنی ساری بات چیت میں اور اپنے معاملات میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اپنے آپ کے اندر ٹھہراؤ لانا، بچے کو بھی یہی ٹھہراؤ سکھانا، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسپلن کی طرف لے کے جانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہم جملہ بولتے ہیں بیہیو، دس از ڈفرنٹ فرام جسٹ بیہیو. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ایک بیہیویئر سکھا دیا، ان کو ہم نے یہ سکھانا ہوتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے چند اصولوں پہ چلنا ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو جو افراد آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں ان سے رسپیکٹیبل اور ریزنیبل ریلیشن شپ بنانے ہوتے ہیں. آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے. جیسے میرے پاس کئی دفعہ ایسے کیسز آتے ہیں، ینگ بچیاں ہوتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں مجھے کہ جی میں جب انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی تو میں نے پھر کسی کو نہیں ملنا، میری لائف ہے. مثلا میرے اپنے والدین کے ساتھ اگر
بہت خراب تعلقات تھے, ٹاکسک ریلیشن شپ تھے, تو میں نے اب بات ہی نہیں ان سے کرنی. تو میں ان کو کہتی ہوں اچھا چلیں ٹھیک ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہم امیجن کر لیتے ہیں کہ آپ کے ٹاکسک ریلیشن شپ ہیں, آپ کے تعلقات برے ہیں, آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل ہیں, آپ نہیں کرنا چاہتی یا نہیں آپ اس چیز کے لیے ریڈی. تو دنیا میں رہتے ہوئے کیا آپ ایبسلیوٹلی لوگوں سے کٹ آف ہو کے رہ سکیں گی؟ مثلاً آپ پڑھ رہی ہیں, آپ کہیں جاب کریں گی, تو وہاں پر کوئی شخص آپ کو کوئی پریشر نہیں دے گا. اگر آپ کہتی ہیں اچھا جی نہیں میں گھر سے ہی کام کر لوں گی, انٹریکشن تو پھر بھی ہوگی, کوئی نیبرز ہوں گے, کوئی گروسری کرنے جائیں گی, کسی نہ کسی سے کسی نہ کسی لیول پر تو آپ کو بات چیت کرنی ہوگی, ڈیل کرنا ہوگا, اور آپ کو وہاں کے رول سیکھنے پڑیں گے. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ گھر میں یہ رول سیکھ لیں. آپ اگر بہت زیادہ تنگ بھی ہیں تو آپ اس نظر سے سوچیں کہ مجھے تو کیو میں کہیں نہ کہیں کھڑا ہونا ہی ہوگا. ابھی مجھ سے نہیں کھڑا ہوا جاتا, مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, لیکن کبھی کبھی کوئی میرا ایسا باس ہوگا اور وہ جاب مجھے بڑی ضروری چاہیے ہوگی, میں آگے سے بول نہیں سکوں گا یا بول نہیں سکوں گی, پھر مجھے وہ ڈگری چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو ہم جس مرضی سٹیج پہ پہنچ جائیں کسی نہ کسی کی بات سننی پڑتی ہے. کوئی شخص ہمیں بہت زیادہ مشکل ٹائم دے سکتا ہے, تو اسی لیے ہم نے شروع سے یہ سکھانا ہوتا ہے. اچھا ہم یہ بات کیسے سکھاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پتہ چل جائے گا تمہیں, دیکھ لینا. ابھی تو تم ہمارے سر پہ عیاشی کر رہے ہو نا, جب خود کرو گے نا, کماؤ گے نا, اور خود رہو گے نا, اور بل دینے پڑیں گے نا, اور پیسے خرچ کرنے پڑیں گے, تو ہم صرف ان کو ٹونٹس دے رہے ہیں اور فیئرز دے رہے ہیں. جبکہ کرنا کیا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ کہیں پر بھی ہم رہتے ہیں تو کچھ رولز ہوتے ہیں, ہر جگہ کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ طریقے سیکھنے چاہیے کہ جو بھی ریلیشن شپس ہے ہمارے, ان کے ساتھ ہم نے کس طرح سے گیٹ الانگ کرنا ہے. اچھا وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں بیٹا برداشت کرو, بس برداشت کرو, بس کچھ نہیں بولنا. نہیں, آپ بتائیں, کیٹیگرائز کرو. اگر کوئی آپ کو ڈیفیکلٹ ٹائم دے رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے باؤنڈری سیٹنگ کیسے کرنی ہے. اگر آپ کو کسی سے کام کروانا ہے تو نیگوسیشن سکلز کیسے ڈیولپ کرنی ہے. اگر کوئی آپ کی بات اچھی طرح سنتا ہے تو اس کے ساتھ ہیلدی کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے. جب ہم بچوں کو اب تو جیسے ماشاءاللہ کافی کورس کے اینڈ تک ہم کافی کنٹرولڈ ہو گئے ہیں اور شیپ بھی ہو گئے, اور انٹرنلی بھی ہم ان کو پولائٹ ویز میں بھی یا ورڈز میں بھی ان کو جب یہ باتیں بتاتے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ الٹرنیٹ کرتا, تو وہ ایک تو ایکسیپٹیبلٹی نہیں آ رہی ان میں, اور دوسرا یہ کہ ایک دم ریئیکشن کہ یہ تو چیلنج کرنے والا بیہیویئر کہ نہیں ایسا تو نہیں, ویسا تو نہیں, ہم جو ڈیلی ٹائم میں کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس میں تو ایسا پریکٹیکل نہیں ہو رہا. ایسی سچویشن میں ہم انہیں بہت زیادہ پازیٹیو پکچرز دے کے فائدہ نہیں ہے, وہ ہمیں جیسے کٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اس میں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ جب بچوں سے بات کی جائے تو ٹائم صحیح پک کیا جائے. جب آلریڈی وہ بہت ایموشنل ہیں, تھکے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, تو ہم ایک غلط ایڈوائس غلط ٹائم پہ دے رہے ہوں. دوسرا یہ کہ ان کو اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے, ان کو کچھ ٹیکنیک سکھانی چاہیے, اور ان کو آرام سے کہنا چاہیے کہ آپ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں, اگر یہ نہ ورک کرے تو وی کین تھنک آف سم تھنگ ایلس. ہم بھی تو پھر اتنے فورسفلی جاتے ہیں, ہم اس کو انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ مجھے کیونکہ تجربہ بہت زیادہ ہے اور میں جو تمہیں بتا رہی ہوں وہ بالکل صحیح ہے, اور پھر بچے کی شیم آگے آ جاتی ہے اور بچہ کہتا ہے کہ اچھا میں بھی پھر مقابلے پر آ کر جواب دوں. تو اگر بچہ کوئی بات کہتا ہے کہ ایسے نہیں ہوگا تو آپ کہتے ہیں ہاں میں تو چاہتی ہوں کہ ایسے نہ ہو, لیکن اگر ایسی سچویشن ہو تو آپ یہ ٹرائی کر کے دیکھنا. بس آپ اس کو تھوڑا سا اوپن اینڈڈ چھوڑتے ہیں کہ ایسی سچویشنز کبھی کبھار آ جاتی ہیں زندگی میں, تو اس کو اس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے. بالکل ایسے بھی کر سکتے ہیں آپ. جیسے جیسے ہمارے بچے ڈسکور کرتے جاتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ the world doesn't revolve around us, اور اس سے پھر وہ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی فرسٹریشن کو کیسے مینیج کرنا ہے. ہر چیز ہمارے بارے میں نہیں ہے, اور یہ ہم ان کو رولز کے تھرو سکھاتے ہیں کہ دیکھو لائن میں کھڑے ہونا ہوتا ہے, یہ کام ایسے کرنا ہوتا ہے, اس چیز کو ایسے دیکھنا ہوتا ہے. سینیریوز کریٹ کر کے بچوں کو بتاتے ہیں کہ اچھا دیکھو اگر آپ مثلاً آپ ایون اگر آپ میں کہتی ہوں کسی کمپنی کے CEO بھی لگ گئے ہیں, آپ نے اپنا اسٹارٹ اپ بھی کر لیا ہے, تو آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ وہ ڈیل کرنا پڑے گا. کوئی اور بزنس کر رہا ہوگا, آپ ان کو ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی, تو اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے تب آپ کیا کریں گے؟ تو پھر آپ ان کو یہاں پہ لے آتے ہیں. آپ کہتے ہیں اسی لیے اگر آپ آج کل میں ابھی جب کہ آپ کے اوپر اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن نہیں ہے, یہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہینڈل کرنا سیکھ لیں گے
تو آگے جا کر بڑے معاملات کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس طرح سے ہم ان کو بتاتے ہیں. ان کے اندر پھر اس طریقے سے جب ہم ان کو ڈیل کرتے ہیں یہ ایکسیپٹنس بھی آ جاتی ہے کہ صرف وہی نہیں ہے جن کی کوئی وشز ہیں, کوئی نیڈز ہیں, وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, باقی افراد جو ہیں وہ بھی کچھ چاہ رہے ہیں. یعنی اگر میں تھکا ہوا ہوں تو ماں بھی تھکی ہوئی ہے, یا ماں بھی تھکی ہوئی ہو سکتی ہے. میرا چاکلیٹ کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو میرے بہن بھائی کا بھی چاہ سکتا ہے, کیونکہ ادروائز تو وہ ایک سیلف سینٹرڈ اپروچ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا. جیسے میرے بچے جب چھوٹے تھے تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا, کوئی آئس کریم, چاکلیٹ یا کوئی ایسی بھی اپنی پسند کی چیز لے آئے ہیں. اب ایک دو نے کھا لی ہے فوراً اور ایک نے سنبھال کے رکھ لی کہ میں بعد میں کھاؤں گا. تو اس میں نے ان کو رول دیا ہوا تھا کہ اگر کوئی سنبھال کے بھی رکھتا ہے لیکن اگر وہ سب کے سامنے کھائے گا تو اس کو شیئر کرنا پڑے گا. اگر آپ کی چیز ہے آپ نے اپنی فریج میں رکھی ہوئی تھی, اپنے پاس سنبھال کے رکھی تھی, تو آپ بعد میں کھانا چاہ رہے ہیں تو پھر سب کے سامنے نہیں کھائیں, کیونکہ وہ چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے باقیوں کا بھی پھر دل چاہے گا. اور آپ یہ کہہ کے نہیں اس بات کو ختم کر سکتے کہ انہوں نے اپنی کھا لی اور میں اب اپنی کھا رہا ہوں, کیونکہ یہ ایک نیچرل سی ڈیزائر ہے نا کہ سب کا دل چاہے گا. اگر کوئی آپ نے بھی کھا لی اور کوئی اور کھا رہا ہے آپ کے سامنے, پھر آپ کا بھی دل چاہے گا. تو اس سے بہت فائدہ ہوا کہ وہ لوگ پھر آرام سے چھپ کے کھا لیتے تھے جو چیز نہیں کسی کے سامنے کھانا چاہ رہے, الگ سے بیٹھ کے خاموشی سے. اور اگر ان کو تھا کہ ٹھیک ہے آئی کین شیئر, یا وہ کھا رہے ہیں کوئی آ گیا تو پھر ان کے اندر یہ بھی کیپیسٹی آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں شیئر کر لیتا ہوں. تو اس طرح سے آپ ان کو سکھاتے ہیں کہ دوسرے افراد جو ہوتے ہیں وہ بھی کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں. اب اکثر مائیں یہ بات کیسے سکھاتی ہیں, ہاں میں ہی پاگل ہوں, میں ہی تمہارے پیچھے پھرتی ہوں, میں تو بیمار ہو گئی ہوں, میں تو مریض بن گئی ہوں, مجھ سے تو کچھ کیا نہیں جا رہا. ہم بیسیکلی ان کو اپنی نیڈس دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور بہن بھائی ایک دوسرے کو اپنی نیڈس کیسے دکھاتے ہیں, لڑائی کر کے, جھگڑا کر کے, ہیلدی طریقے سے نہیں ان کو کنوے کرنا آ رہا ہوتا. اور ان کو یہ بھی ہم سکھاتے ہیں یہاں پر کہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نہیں ہر جگہ ملتی. انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کیا ہے, جو میں چاہ رہا ہوں وہی فوراً ہو جائے. کئی دفعہ ہمیں کچھ اچھے ریزلٹس کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے اور بعد میں وہ ہمیں ریزلٹس جو ہیں ملتے ہیں. تو یہاں سے ان کو جب ہم ایسا بیہیویئر سکھاتے ہیں, کنٹینمنٹ سکھاتے ہیں, تو ان کے اندر یہ ڈائنامکس آتے ہیں کہ وہ گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ پہ جاتے ہیں. بہت سی خواتین اور مرد حضرات کیونکہ انہوں نے بچپن میں اس طریقے کا بیہیویئر نہیں سیکھا ہوتا, اس قسم کا ڈسپلن نہیں سیکھا ہوتا, اس لیے ان کو گیو اینڈ ٹیک نہیں آتا, میکے سسرال میں نہیں آتا. مرد ہے تو اس کو بیوی اور جو اپنی والدہ ہیں ان میں نہیں آتا. اسی طرح سے بچوں کے ساتھ ہیلدی ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کے نہیں ہو پاتے, ان کو صحیح طرح سے ماں باپ بننا نہیں آتا. دیکھیں نا, کئی مرد حضرات یہ کر رہے ہوتے ہیں, آفس میں زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, دوستوں میں زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, فیملی کو کم ٹائم دے رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ ہم یہاں پر بیلنس کیسے لے کر آئیں. ایک بچے سے میری بات ہو رہی تھی, یونیورسٹی گوئنگ ہے, تو وہ شام کو اس کے پیرنٹس کی کمپلین یہ تھی کہ وہ شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم گزارتا ہے, جیسے رات کو 8 بجے چلا جاتا ہے اور کئی دفعہ 11 بجے آتا ہے, 11:30 بجے آتا ہے. مطلب کوئی کسی غلط ہیبٹ پہ نہیں تھا, لیکن بس وہ ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں دوستوں کے ساتھ. تو میں نے اس کو یہ پوچھا کہ اگر آپ کیوں یہ کرتے ہیں, کہ بس مجھے اچھا لگتا ہے. تو میں نے کہا اچھا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ چند سالوں میں آپ کی شادی ہو جائے گی اور آپ کی بیوی اسی طرح بیٹھی رہے گی, کیونکہ آپ کو تو عادت پڑ چکی ہے, آپ اپنے آپ کو روک ہی نہیں پاتے, تو وہ پھر اکیلی بیٹھی رہے گی, تو آپ کے ریلیشن شپ کہاں ہوگا. پھر سوچیں کہ وہ ٹائم ہوگا جب آپ کو اپنے بچوں کو بھی وقت دینا ہوگا, تو پھر آپ بچوں کے لیے بھی اویلیبل نہیں ہوں گے. میں نے کہا آپ نے سوچا ہے کہ جو کچھ ابھی آپ کر رہے ہیں اس کا آگے جا کر کیا اثر ہوگا. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ دوستوں سے نہ ملیں, لیکن کیا آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ کبھی کبھار آپ کا دل بھی چاہ رہا ہو تو آپ نہ جائیں دوستوں میں, یہی سوچ کے کہ یہ ابھی تو مجھے مزہ آ رہا ہے, ابھی تو میں فری ہوں, ابھی تو میں پیرنٹس کے ساتھ ہوں, لیکن جب میرے اوپر ایک رسپانسبل رول آئے گا تو پھر میں کیا کروں گا, پھر میں کیسے اس چیز کو ڈیل کر سکوں گا. تو ابھی سے اگر آپ اپنے آپ کو کبھی روکیں, کبھی کبھار دوست بیٹھے ہوئے ہیں تو اٹھ کے آ جائیں کہ نہیں مجھے اب جلدی گھر جانا ہے. کیوں جانا ہے, بس مجھے جانا ہے, میں سمجھ رہا ہوں کہ آج میں جلدی جانا چاہ رہا ہوں, تاکہ آپ اپنے آپ کو کہیں پہ وہ کنٹین کریں. اور پھر جب آپ کی ریئل لائف شروع ہوگی اور آپ کو کنٹین کرنا پڑے گا تو آپ کر سکیں. اچھا یہ بھی ہم سکھاتے ہیں, لیکن بڑے ہی بھونڈے طریقے سے اپنی بیٹیوں کو سکھاتے ہیں نا, اگلے گھر جاؤ گی تو کیا بنے گا, شادی ہوگی تو کیا کرو گی, تو کیا بنے گا, یہی تم وہاں کرتی رہی نا تو میاں بھی تنگ آ جائے گا, ساس بھی تنگ آ جائیں گی. اس میں بھی ہم کوئی طریقہ نہیں سکھا رہے ان کو ہیلدی
کہ وہ ان کو سمجھ آئے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے. اچھا, یہ بہت کامن ایک جملہ آتا ہے ماں باپ کی طرف سے, ماؤں کی طرف سے اسپیشلی, کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈسپلن دیم بٹ نو بڈی از لسننگ. میں بڑی کوشش کر رہی ہوں اپنے بچوں کو ڈسپلن کروں, سنتے ہی نہیں ہیں. میں نے جی آپ کے سارے لیکچر سن لیے ہیں, ساری ٹیکنیکس اپلائی کر لی ہیں, نہیں فائدہ ہو رہا. پتہ نہیں شاید میرا بچہ ہی ڈفرینٹ ہے, میں تو سب کچھ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ڈسپلن کا طریقہ نہیں آتا. جس کو ہم ڈسپلن کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر اس میں بہت سی اذیت اور سزا اور پنشمنٹ ہوتی ہے, اور اس کو ہم ڈسپلن کے نام پہ کر رہے ہوتے ہیں.